اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بارك وسلم اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر عشق انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے سرفراز فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ کیا اور ایمان کی تجدید کے لیے ہم سب کو یہاں پر جمع فرمایا۔ الحمدللہ الحمدللہ ہم نے ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بھی ہولی تعالیٰ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اس میں غلطیوں کو معاف فرمائے اور ہمارے سرکار کے ذکر کے صدقے توفیل میں ہمارے قلب کو پاک صاف کرے، ہمارے نفس کو پاک صاف کرے، تزکیہ نفس فرما دے، ہمارا تصفیہ قلب تجلی روح فرما دے، جیسا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہمیں دیکھنا چاہتا ہے ویسا ہم بن جائے الحمدللہ انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ سے دعا ہے، دعا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن مجید میں بتایا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ یہ ہے، ایک مرتبہ کا وقت یہ ایسا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مالدار لوگ جو ہے نا گفتگو فرماتے اور اتنی دیر ہوتی کہ بہت لمبی دیر وہ لوگ بیٹھ جاتے، اتنی دیر بیٹھ جاتے کہ وہ مالدار لوگ سرکار سے گفتگو فرماتے کہ جو غریب مسلمان فقیر لوگ ہیں، جو کم مالدار ہیں، جن کے پاس مال نہیں ہے، تو ان کو اپنی جو ہے نا کلام کرنے کا، سرکار سے گفتگو کرنے کا، کچھ عرض کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ تو اس کے بعد جب یہ ہوا کہ کچھ غریب مسلمان کو موقع نہیں مل رہا اور مالداری لمبا جو ہے نا بیٹھ جا رہے ہیں سرکار کی بارگاہ میں اور وہی فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک آیت شریفہ نازل فرمائی۔ اب وہ آیت کیا ہے کہ یہ آیت کیا ہے، یہ آیت اتری مگر بعد میں یہ آیت منسوخ ہو گئی۔ یہ آیت اب قرآن مجید میں نہیں ملے گی کیونکہ یہ آیت بعد میں منسوخ ہوئی، مگر اللہ تعالیٰ اتارے کیوں؟ اب آیت پہلے کیا ہے دیکھیے، اے ایمان والو جب تم اللہ کے رسول سے کچھ عرض کرنا چاہو تو اپنی عرض سے پہلے کچھ صدقات دے لیا کرو۔ اب یہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا اور ایک ادب بتا رہے ہیں۔ کل بھی ہم ادب دیکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا، آج بھی دیکھ رہے ہیں الحمدللہ۔ پورا قرآن کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، پورا قرآن کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت، پورا قرآن کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے ہی مرتبے اس میں۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی، اے ایمان والو جب تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ عرض کرنا چاہو تو اپنی عرض سے پہلے، یعنی کچھ کہنے سے پہلے، گزارش کرنے سے پہلے، اپنی بات چیت کرنے سے پہلے صدقات خیرات دے لیا کرو۔ یعنی سرکار کی بارگاہ میں آنے کے لیے کنڈیشن کیا رکھ دی ہے مولا؟ کنڈیشن یہ رکھے کہ صدقات دے کے آنا، صدقہ خیرات کر کے آنا، سرکار کی بارگاہ میں آنا۔ اب یہ کیوں کرے؟ ایک تو اللہ تعالیٰ سے جب مناجات کرنا ہے، نماز پڑھتے تو نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنا ہے تو صدقہ خیرات کر کے آؤ، بغیر صدقات خیرات کے نہیں۔ تو پابندی کیوں رکھے؟ پابندی رکھنے کی وجہ، یہ کنڈیشن رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ پہلے تو یہ کہ وہ جو غریب مسلمان ہیں ان کو کچھ عرض کرنے کا موقع مل جائے، ان کو اپنی جو نا کلام کرنے کا موقع مل جائے، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے کا موقع مل جائے، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کی پہچان حاصل کرنے کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان حاصل کرنے کا، بندگی اور ایمان میں اضافہ کرنے کا موقع مل جائے۔ تو پہلی تو یہی چیز تھی۔ دوسرا یہ تھا کہ دل میں ان کے رکھنا تھا کہ بارگاہ کا ادب کیا ہے، ان کے دل میں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب بٹھانا تھا کہ جو لمبا بیٹھ جا رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری مال خرچ کر کے محنت کر کے آ کے ان کے دل میں اللہ تعالیٰ یہ بٹھانا چاہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب ان کے دل میں آ جائے۔ اب
جو چیز میں محنت ہوتی ہے اور جو چیز میں مال خرچ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے وہاں خرچ بھی خطر ہوتی ہے اس کی، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے کنڈیشن رکھے. لیکن یہ آیت کریمہ تو بعد میں جو ہے نا منسوخ ہو گئی، مگر بارگاہ رسالت کا جو ہے نا مقام یہاں پر پتا چلتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کا ادب اللہ تعالیٰ خود سکھا رہا ہے ہمیں. اور یہ آیت تو منسوخ ہوگی مگر اس میں ہم آپ کو یہاں پر یہ معلوم ہو رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنا اللہ تعالیٰ طریقہ بتا رہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا مکے میں نہیں رکھا بلکہ مدینہ منورہ میں رکھا. اتنی دور کے 300 میل کے فاصلے پر مکے سے مدینہ منورہ، اتنی دور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ رکھا. وجہ کیا ہے اس کی وجہ بھی اللہ والے کیا بتاتے ہیں کہ کوئی شخص حج یا عمرے کے لیے گئے تو حج یا عمرے کے طفیل میں زیارت پاک کے لیے جو ہے نا اللہ تعالیٰ چاہتا تھا حج کے لیے جائے، کوئی عمرے کے لیے جائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر مکے میں ہوتے تو وہ حج کے طفیل میں نیت ان کی حج ہوتی اور وہ نیت حج کی ہوتی، مگر ساتھ میں کیا کرتے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیارت کر لیتے. اللہ یہ نہیں چاہتا تھا، اللہ تعالیٰ کیا چاہتا تھا کہ حج بھی کر لو اور حج کے بعد اللہ یہ پسند کرتا تھا کہ میرے محبوب کی بارگاہ کے لیے علیحدہ سپریٹ سفر کر کے حاضری کرے تاکہ زیارت کی قدر ہو. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے لیے خصوصی سفر، خصوصی نیت، حج کر لیے، عمرہ کر لیے، طواف کر لیے، مینا مزدلفہ عرفات سب کر لیے، مگر اللہ کو یہ پسند تھی کہ میرے محبوب کے لیے کوئی خصوصی علیحدہ سفر کر کے آئے. کیونکہ کئی بندے ہیں آج بھی فی زمانہ لوگ ایسے مکہ کو جاتے عمرہ کرتے ہیں اور یہ بولتے کہ مدینہ منورہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ ان کا اپنا خیال ہے. ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ تو یہ ہے کہ ہماری جو حج ہے عمرہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبول تھا. جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لبیک نہ کہے وہ نہ حج قبول ہوتا ہے نہ عمرہ قبول ہوتا ہے. تو وہ حاضری کا ادب بتانا تھا کہ علیحدہ میرے محبوب کی بارگاہ میں آئے. جیسا صدقات کا یہاں بتایا گیا، صدقہ کر کے، محنت کر کے، مال خرچ کر کے میرے محبوب کی بارگاہ میں آنا اور میرے محبوب سے عرض کرنا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے منشا میں سے ایک منشا یہ تھا کہ علیحدہ سفر کر کے میرے محبوب کی بارگاہ میں. اب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن ایک طریقے سے تو ادب بھی سکھاتا ہے، سرکار کے جو ہے نا حجرے شریف کا ادب بھی سکھاتا ہے کہ یہاں پر چیخنا نہیں، چلانا نہیں، اونچی آواز میں بات نہیں کرنا، اور وہاں پر جو ہے نا کھانا کی دعوت جب جی جائے جبھی آنا، کھانا کھا لے کے بیٹھ جانا نہیں، لمبا دراز نہیں پڑنا. یہ قرآن اور قرآن جو سرکار کی بیدبی کرتے ہیں ان کی بھی جو ہے نا ان کا بھی حال بتاتا ہے کہ جو گستاخ ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت بھی فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ایسے جملے فرماتے. تو اب اس کو ایک دیکھتے ہیں، قرآن سے ہی دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی کہ ایک کافر تھا، اس کا نام تھا ولید ابن مغیرہ. اب یہ کیا تھا؟ یہ سخت کافر تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت دشمن تھا. اب یہ ولید ابن مغیرہ، اب یہ قرآن ہے، یہ قرآن اللہ کے محبوب کی جو ادب نہیں کرا اس کو کیسا بتاتا ہے. دیکھیے آپ کہ کافر کیا تھا، ولید ابن مغیرہ. اب یہ کیا تھا، ایک بار اس نے کیا کیا معاذ اللہ ایسا جملہ سرکار کی بارگاہ میں کہہ دیا کہ جیسا ہم کسی کو کہتے ہیں کہ بھائی مجنون دیوانہ. یہ جو الفاظ ہے گستاخانہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ گستاخانہ جملہ اس نے یہ کہہ دیا. اب اللہ تعالیٰ کو کیسا پسند کہ اللہ کے محبوب کو کوئی تکلیف دے کہ اللہ کو پسند، اللہ کے محبوب کے چہرے انور پہ کوئی جو ہے نا چینج آ جائے، قلب مبارک کوئی تکلیف میں آ جائے، اللہ کو یہ ناپسند ہے، فوراً وہی اتار دیتے اللہ. اب وہ اس نے کیا کیا، گستاخی کی. اب جب اس نے گستاخی کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے نا ایسے نازیبہ اور گستاخانہ الفاظ یوز کیے تو سرکار کے دل کو صدمہ پہنچا، تکلیف پہنچی سرکار. پھر کیا ہوا، غضب الہی ہوا اور اللہ کا جو ہے نا دریا جوش میں آیا. اب جوش میں آ کے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، پہلے وہ گستاخی ذکر نہیں کرے، پہلے اپنے محبوب کے قلب کو سکون عطا فرمانے والا. سکون کیسا کرے، اپنے محبوب کو فضائل گنوائے، اپنے محبوب کی خود جو ہے نا خوبیاں بتائے. پہلے محبوب کی خوبیاں بتائے تو اللہ تعالیٰ کیسا محبوب ہے، اپنے کیسا محبت کرتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اب وہ خوبیاں کیا ہے، یہ سورہ قلم آیت نمبر 2 3 4 میں اللہ تعالیٰ پہلے کیا کیے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ دل کو تکلیف ہوئی تھی، کفار میں میں دین کی دعوت دے رہا ہوں اور کفار میں کو تکلیف دے رہے، صدمہ ہوا، تکلیف ہوئی،
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی، اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، اللہ تعالیٰ جلال میں آئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی، وید بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب نہیں کرنا، نہیں سننا، اللہ کو سخت ناپسند۔ اب یہ سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بتاتے، اے میرے پیارے، سورہ قلم آیت نمبر 234، اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں۔ اب یہ لفظ سے اس نے پکارا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا ایسے خطرناک الفاظ سے پکارا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی۔ وہ خلق کی تکلیف جب ہوئی، اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی اور فرماتا اے محبوب تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں، تم اپنے رب، یہ رب کا فضل ہے کہ رب نے تمہیں اعلیٰ مقام دیا، اعلیٰ مرتبہ دیا، کائنات کی تو آپ جان ہے، تو آپ کائنات کی جان ہے، رحمت للعالمین ہے، ہم نے آپ کا ذکر کیا ہے محبوب، آپ مجنون ہیں، میں کہہ رہا ہوں میں رب ہوں، کائنات کی پرورش کرنے والا ہوں، شے ناقص کو اللہ ترتیب پرورش کرنے والا ہوں، آپ کی شان بڑھانے والا ہوں، اے محبوب آپ اللہ کے فضل سے مجنون ہیں۔ یہ پہلی آیت یعنی سورہ قلم کی دوسری آیت ہے۔ تیسری آیت میں کیا ہے؟ تمہارے لیے تو بے انتہا ثواب ہے۔ اب یہاں پر بھی سرکار کی شان بتا رہے مولا، اے محبوب تمہارے لیے تو بے انتہا ثواب ہے، اے محبوب تمہارے مرتبے تو اعلیٰ ہے، تمہارا مقام تو اعلیٰ ہے، تمہاری خصوصیت تو اعلیٰ ہے، تمہاری قدر تو میں کرنے والا ہوں، میں خالق ہو کے تم مخلوق ہو، مگر میرے پاس تمہاری قدر ہے۔ یہ ان کو نہ دیکھو محبوب، یہ کیا کہتے ہیں نہ کو دیکھو، تم اپنے رب کو دیکھو کہ رب تمہیں کیسا پکار رہا ہے۔ محبوب اللہ کے فضل سے تم مجنون نہیں ہو، اے محبوب تمہارے لیے تو بے انتہا ثواب ہے، محبوب تمہارے لیے تو بے انتہا مرتبے، آپ مقام محمود پر میں آپ کو رکھوں گا، اے محبوب، اے محبوب آپ کی ہر خواہش کو میں پورا کروں گا، آپ کی امت کے ہر امتیوں کو دوزخ سے نکالوں گا، مطلب آپ کا مقام میرے پاس ہے محبوب زیادہ ہے۔ اب تیسری آیت کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اور بے شک تم بڑے ہی اخلاق والے ہو۔ اب یہ تکلیف دیا تھا سرکار کو، سرکار دو عالم سے اپنے کلام مبارک سے کچھ بھی نہیں کہے، دل کو تکلیف ہوئی، دل کو تکلیف ہوئی تو اللہ کا عرش ہل گیا، اللہ تعالیٰ وہی نازل فرما دیے۔ اللہ فرما رہا ہے محبوب آپ تو بڑے بہترین اخلاق کے ہو، بڑے ہی اخلاق والے ہو، خلوقین عظیم، عظیم اخلاق، بہترین اخلاق، تو ہمارے آقا کے اخلاق، ہمارے آقا کا کردار، ہمارے آقا کا مرتبہ، یہ اللہ کی سنت ہے۔ ہم ذکر نبی جو صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، یہ ازل سے ابد تک یہ اللہ کی سنت ہے۔ ابھی بھی اللہ اور اس کے ملائکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہے ہیں، درود میں لگے ہوئے، تعریف میں لگے ہوئے، انبیاء علیہ السلام درود و سلام میں لگے ہوئے، اولیاء اللہ درود و سلام میں لگے ہوئے، ہم بھی وہ جماعت میں شامل ہو جانا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے اے محبوب اللہ کے فضل سے آپ مجنون ہیں، اے محبوب تمہارے لیے تو بے انتہا ثواب ہے، اور اے محبوب بے شک آپ بڑے ہی اخلاق والے ہو۔ اب یہ تین آیتیں فرما دی، یعنی بتانا کیا تھا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو بکتے بکنے تو اے محبوب، یہ جو بھی کہتے کہنے تو محبوب، ہم آپ کی تعریف بیان کریں گے، ہم آپ کی بڑائی بیان کریں گے، ہم آپ کی شان بیان کریں گے، آپ اپنے رب کی طرف دیکھیے، اپنے رب کی طرف سنیے۔ اب یہ فرما کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بتا دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کو ٹھنڈک دے دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نا جو خلق کو تسکین دی کہ وہ خلق جو خلق کو تکلیف ہوئی تھی، صدمہ پہنچا تھا اور سرکار غمزدہ ہو گئے تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو تسکین دینا یہ اللہ کی سنت ہے۔ نبی کریم کیونکہ اللہ کا منشا کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں، دو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد، کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا اللہ تعالیٰ کی سنت۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے میں میرے محبوب کو راضی کر کے رہوں گا۔ تو اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا، اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تسکین فرما رہے۔ اب وہ جو ولید تھا اس کی گستاخی پر اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے دیکھیے، اب سرکار کی تعریف ہو گئی، اب اگلی جو آیتیں ہیں سورہ قلم آیت نمبر 10 11 12 13 10 11 12 13 سورہ نمبر 68 آیت نمبر 10 11 12 13۔ اب اس کے بارے میں جو ولید تھا، ولید ابن مغیرہ، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس ایسے کی بات نہ سنو جو جھوٹی قسمیں کھانے والا۔ اب اللہ کے محبوب کو تکلیف دیا، انہیں نازیبا الفاظ یوز کرا، تکلیف دینے والے الفاظ یوز کرا، اللہ تعالیٰ اس کو قرآن میں ذکر فرمائے، اس کو ذلیل کرے اللہ تعالیٰ، یعنی گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ذلیل کر رہے، اللہ کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ اس کے عیب دکھائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے عیب اللہ تعالیٰ بنائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی جان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور اور محبوب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، وہ رحمت للعالمین پر انگلی اٹھایا انہیں، تو اللہ تعالیٰ اتنا جلال میں آ گیا کہ اس کے عیبوں کو گنارے اللہ تعالیٰ، کس کے؟ ولید ابن مغیرہ کو، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کی بات نہ سنو جو جھوٹی قسمیں کھانے والا ہو۔ پہلی چیز کیا ہے؟ وہ ولید جو ہے
یہ جھوٹی قسمیں کھانے والا ہے، اب اس کو ذلیل کر رہے ہیں۔ اللہ خالق ہے، مالک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پسند کیا ہے؟ عیبوں کو چھپانا، عیبوں کو چھپانا اللہ کی سنت ہے۔ مگر جب نبی کی بات آتی ہے، اللہ تعالیٰ اصول کیا بتائے؟ اللہ اپنا اصول بنا لیتے، جو نبی کی گستاخی کرتا، نبی کی بے ادبی کرتا، میرے محبوب کو تکلیف دیتا، میرے محبوب کے دل کو صدمہ دیتا، اس کو میں ذلیل کرتا ہوں۔ تو اس کے عیب، جو اللہ کے رسول میں عیب نکال رہا تھا، تکلیف دے رہا تھا، اللہ تعالیٰ اس کے عیب دکھا، اور کتنے عیب؟ 10 عیب بتائے اس کے اللہ تعالیٰ ولید ابن مغیرہ کے، 10 عیب۔ پہلا عیب کیا بتائے؟ کہ جھوٹی قسمیں کھانے والا۔ اے محبوب، آپ ایسے کی بات نہ سنیے جو جھوٹی قسمیں کھانے والا ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ وہ ذلیل خوار ہے، وہ ذلیل ہے، ذلیل ہے، عزت ہی نہیں ہے اس کی، ذلیل ہے وہ۔ تیسرا کیا ہے؟ وہ تانے باز ہے۔ پھر کیا ہے؟ بڑا چغل خور، چغلی کرنے والا ہے۔ پھر کیا ہے؟ بھلائی سے روکنے والا، بھلائی سے۔ اے محبوب، یہ تو بھلائی سے روکنے والا ہے محبوب، یہ بھلائی سے روکنے والا کیا ہے؟ وہ جھوٹی قسمیں کھانے والا ہے، ذلیل خوار ہے، تانا دینے والا ہے، بڑا چغل خور ہے، بھلائی سے روکنے والا، اور ایک چیز کیا ہے؟ حد سے بڑھنے والا۔ حد سے بڑھ گیا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام اور مرتبہ نے دیکھا، دنیا کی محبت اس کے بڑھتی، دنیا کی لالچ تھی، خواہشات نفس تھی، خواہشات نفس کا غلام بن گیا، تو نبی کی گستاخی کرا، تو اللہ تعالیٰ اس کے عیب بتا رہے۔ بھلائی سے دور رکھنے والا، ایسوں کی بات نہ سنیے محبوب، جو بھلائیوں سے روکنے والا، حد سے بڑھنے والا، ایسوں کی بات نہ سنیے، سخت گناہگار۔ اب اس کے عیبوں کو اللہ تعالیٰ کھول رہے، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ مولا تو تو رحمان ہے، رحیم ہے، مولا تو مہربان ہے، تو عیبوں کی پردہ پوشی فرمانے والا ہے، تو تو حکم دیتا ہے عیبوں کی پردہ پوشی کرنے کا۔ مگر یہاں پر کیا ہے؟ عیب ہی عیب گنتے جا رہا ہے۔ مولا یہ کیا بات ہے؟ مطلب عیب اس لیے کہ میرے محبوب پر انہیں انگلی اٹھا، میرے محبوب ہے، جو میرے محبوب کو تکلیف دیتا میرے کو تکلیف دیتا، جو میرے محبوب کو ناراض کرتا میرے کو ناراض کرتا، میرے محبوب کو تکلیف دیا۔ میرے محبوب کے اخلاق تو اعلیٰ ہے، خلوقین عظیم، عظیم اخلاق والے، مگر میں رب کائنات ہوں، میرے محبوب کا بھی رب ہوں، کائنات کا بھی رب ہوں، جو میرے محبوب کو تکلیف دیتا ہے مجھے پسند، تو اس کے عیبوں کو گنا رہے۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ کہ وہ جھوٹی قسمیں کھانے والا ہے، وہ ذلیل خوار ہے، وہ تانے باز ہے، بڑا چغل خور ہے، بھلائی سے روکنے والا ہے، حد سے بڑھنے والا ہے، سخت گناہگار ہے، سخت دل ہے، اس پر ترا یہ کہ حرام کا بچہ ہے، یعنی وہ حلال کا بھی نہیں ہے انہیں، مطلب اس کے نطفے میں بھی ہے بولے اللہ تعالیٰ۔ یہاں تک، اتنا تک، یہاں اتنا ڈیپ میں، اب یہ قرآن ہے، میں کوئی اور کتاب نہیں پڑھ رہا ہوں، قرآن سورہ قلم آیت نمبر 10 11 12 13 میں سرکار کی بے ادبی، سرکار کی گستاخی کرنے والے کے عیبوں کو اللہ تعالیٰ کھول کھول کے بیان کر رہے، کھول کھول کے بیان کر رہے۔ خالق و مالک کے عیبوں کو چھپانے والا ہے، پردہ پوشی فرمانے والا ہے۔ مگر یہاں جب گستاخ کی بات آ گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی، اللہ تعالیٰ بولے کمپرومائز نہیں ہے، نبی کی بات آئی تو میں چھوڑتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ کیا ہے؟ کہ جھوٹی قسمیں کھانے والا، ذلیل خوار، تانے باز، بڑا چغل خور، بھلائی سے روکنے والا، حد سے بڑھنے والا، سخت گناہگار، اور اس پر تر رہا یہ کہ حرام کی اولاد، مطلب یہ اولاد بھی حلال کی اولاد نہیں۔ جب یہ آیت ولید کو پتا چلی، تو آیتیں جب ولید کو پتا چلی تو کیا ہوا؟ اب یہ آیتوں میں اس کی ذلت ہوئی۔ آپ سوچیے، آپ قرآن مجید میں اب یہ قرآن پڑھتے، آپ امیجن کریے، نبی جبھی بھی قرآن میں بھی پڑھا جاتا ہے، اس کو نمازوں میں بھی پڑھا جاتا، حافظہ بھی پڑھتے، خاریاں بھی پڑھتے، یہ اس کے جو عیب ہے قیامت تک پڑھے جائیں گے، جو اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کو کھول کھول کے بتائے۔ تو سوچیے آپ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا سی بے ادبی، ذرا سی گستاخی کیسا اللہ تعالیٰ جو نا برداشت نہیں کرتے، کہ سرکار کا معاملہ جب آ جائے تو اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوا۔ تو نبی کریم، اس لیے ہم کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اپنی اولاد کو میری محبت، میرے اہل بیت کی محبت، قرآن کی جو ہے نا تعلیمات سیکھو۔ نبی تو لازم ہے، یہ فرض ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھانا، ورنہ کیا ہوگا؟ آپ محبت نہیں سکھائیں گے تو بدعقیدے لوگوں میں ہماری اولاد، ہمارے رشتے دار، ہمارے گھر والے جائیں گے اور وہ بدعقیدگی سیکھیں گے، قرآن کو اپنی ذہنوں سے پڑھیں گے، اپنی ذہنوں سے سمجھیں گے، اور نکل کر جو ہے نا گستاخیاں لگیں گے، گستاخیاں کریں گے، نبی تو ایسے تھے ویسے تھے۔ اب یہ قرآن تو یہ بول رہا کہ نبی کی ذری سی گستاخی اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کرتا، اور اس کو ذلیل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اور قیامت تک اس پر لعنت ہے، ولید پر اور ابو لہب پر اور جتنے بھی ہیں۔ اب جب ولید کو یہ جو ہے نا، جب یہ ولید کو جو ہے نا اتنی ساری جو ہے نا عیب اس کے دکھائے گئے، تو وہ آیت سنا، تو ان کو تو پتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے، وہ بے ایمانی ان کے اندر تھی، مگر ان کو معلوم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ تو ولید نے یہ آیت سنی، اپنی ماں کے پاس پہنچا، اور ماں اپنی اس کی والدہ کو کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
میرے 10 عیب آج بتائے ہیں، اس میں سے 9 تو میں مانتا ہوں، دیکھو انہیں بھی، اس کو بھی پتا تھا میرے اندر یہ 9 عیب ہے، 9 عیب جو ہے نا، میں جھوٹا ہوں، جھوٹی قسمیں کھانے والا ہوں، ذلیل ہوں، تانے باز ہوں، چغل خور ہوں، سخت دل ہوں، یہ سب معلوم ہے۔ تو ماں کو کہتا ہے اے ماں، میرے کو معلوم ہے 10 میں سے 9 عیب میرے اندر ہے، میں جانتا ہوں، واقعی ہے میرے پاس، مگر یہ بتا کہ میرے اندر میں حلال کا ہوں یا حلال کا نہیں، میں حلال کا ہوں یا حرام کا ہوں، کیونکہ یہ بھی ہے میرا بتایا گیا ہے، سچ بتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولتے، اگر تو جھوٹ بولے گی میں تیرا سر، میں تیری گردن مار دوں گا۔ اب یہ والدہ کو اس کی جا کے کہتا ہے، تو جب والدہ جب یہ سنتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ واقعی تو حلالی نہیں ہے، واقعی تیرا نطفہ، تیرے نطفے میں عیب ہے، کیوں؟ کیونکہ تیرا جو والد تھا وہ نامرد تھا اور وہ مالدار تھا، میں نے چاہتی تھی کہ یہ جو مال آئے وہ یہ مال کسی غیر کے پاس گئے، تو میں نے زنا کیا تھا ایک چرواہے کے ساتھ، وہ زنا کا نطفہ ہے، تو تیری جو اصل ہے تیرے باپ سے نہیں، تو کسی اور سے، تو زانی کی نطفہ ہے، تو تیرا جو عیب قرآن میں بتایا گیا وہ حقیقت میں عیب ہے۔ تو پتا کیا چلا، یہاں پر اللہ والے بتاتے کہ جو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے نا اپنا پیشہ بنالتے، جو نا بے ادبی کرنے کا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ان کی زبانوں پر جو نا عام ہوتی ہے، تو ان کے اندر یہ اوصاف، یہ غلاظت والے اوصاف ان کے اندر ہوتے، ان کے چہرے پہ بھی لعنت ہوتی ہے، ان کے زندگی پہ بھی لعنت ہوتی ہے، اور یہ چیزوں میں وہ لوگ پھنسے ہوئے تھے۔ بتانے کا مقصد کیا، یہ قرآن ہے، اللہ کو یہاں بتانے کی کیا ضرورت تھی، اس کے عیب بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ بتانا یہ تھا کہ میرے پاس میرے محبوب کا مقام کیا ہے، میرے محبوب رحمت ہے عالم کی، میرے محبوب کو تمہاں کو دیا، احساس کر لو، احساس کر لو، شکر کر لو، بہت بڑی چیز دے دیا میں تمہاں کو، تو میرے محبوب کی ذریعے سی گستاخی میں برداشت نہیں کرتا، میرے محبوب کی رضا میں ہی میری رضا ہے، اور میرے محبوب کی ناراضگی میں ہی میری ناراضگی ہے، یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر بتانا چاہ رہے۔ اب ہمارے کو سیکھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم ذکر کرنا ہے، محبت کرنا ہے، جاننا ہے، سرکار کو معرفت حاصل کرنا ہے، معرفت حاصل، ادب اور احترام کرنا ہے، سرکار کی محفلیں سجانا ہے، اپنے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ڈالنا ہے، نور ایمان کو ڈالنا ہے، سرکار کو راضی کرنا ہے تاکہ اللہ راضی ہو، سرکار پر درود و سلام پڑھنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز میں جو ہم تحیات پڑھتے، سلام پیش کرتے، درود ابراہیم پڑھتے، اس کو توجہ کے ساتھ کرنا ہے، پھر نماز کے علاوہ نماز کو قائم کرنا ہے، نماز کو قائم کرنا مطلب نماز میں درود نماز کا حصہ ہے، درود نماز کا وہ درود کو قائم کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خوبصورتی کے ساتھ، سمجھتے ہوئے، ادب کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ قرآن کی آیتوں کو سوچتے ہوئے، سمجھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا مرتبہ سرکار کو دیا، کہ وہ مرتبوں کو یاد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، مولا تیرے محبوب پر درود و سلام بھیج، خوب درود و سلام بھیج، تیری شان کے موافق، تیرے علم کے موافق، تیرے مخلوق کے برابر، تیرے مخلوق کی تعداد کے برابر جتنے درود بھیجتا بھیج۔ تو یہ بندہ جو ہے نا اس کی زندگی یہ ہونا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، کیونکہ اللہ کی سنت، اللہ نماز روزہ زکات حج نہیں دیتا، اللہ کی کیا سنت ہے، اللہ کی سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایمان والو میں اور میرے ملائکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تم بھی بھیج۔ تو پتا کیا چلے، جو ولید کا مقام کیا ہے، سورہ قلم میں کیا بتائے، وہ ذلیل ہوا، لعنتی ہوا، اور اس کے عیب جب جب قرآن پڑھنے والا اس کو پڑھے گا تو اس کو دیکھنا ہے کہ یہ بے ادب کا حل ہوا، اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ ہمیں بے ادبی سے بچائے۔ تو ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے امپورٹنٹ، آپ کتنی بھی عبادتیں کر لو، ریاضتیں کر لو، اگر آپ کے پاس ادب رسول نہیں ہے، اس لیے ہمارے پاس کیا ہے، اہل سنت والجماعت میں پہلے ادب سکھاتے، محبت سکھاتے، ادب ہمارے پاس سب سے بڑا، شے کو اس کے مقام پہ رکھنا، یہ جو جس کا مقام ہے اس کو دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مخلوق میں، تمام مخلوق میں سب سے زیادہ، سب سے اعلیٰ مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، وہ اولاد کو سکھاتے، اور مدرسوں میں جو ہے نا، خانقاہوں میں پہلے کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام سکھاتے نبی، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے کہ اگر یہ بے ادبی آ گئی تو آپ کتنی بھی ریاضتیں، مجاہدے اور کوششیں، تبلیغیں کر لو، تمام کی تمام ضائع ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا پسند کرتے، ہر چیز میں ادب ہو، ہر چیز میں ادب ہو، ادب رسول، خصوصاً ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس میں کیا پتا چلا کہ سرکار کا جو بے ادب ہوتا ہے، دشمن ہوتا ہے، جو توہین کرنے والا ہوتا ہے، جو اس کو پیشہ بنا لیتا ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے، اس کی اصل میں خطا ہوتی ہے، اور اس کی جو ہے نا اصل میں خطا ہوتی ہے۔ تو اگلی آیت کیا ہے دیکھتے ہیں، آیت نمبر 62 میں اب اللہ تعالیٰ ایسے لوگ جو بے ادب ہوتے ہیں، ولید کے بارے میں، بے ادب ہے تو ان کے بارے میں کہتا ہے، ہم اس کی سور کسی پھوتنی پر داغ لگا دیں گے، یعنی اس کا چہرہ بگاڑ دیں گے۔ اب ولید کا دنیا میں بھی چہرہ بگڑ جائے گا،
بگڑا آخرت میں بھی بگڑے گا. یعنی ایسے لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی اور گستاخی کرتے ہیں ان کو دنیا میں بھی ان کے چہرے پر گستاخی کا نشان ہوگا اور چہرہ بگڑ جائے گا. اور دکھتا بھی ہے کہ جس کے دل میں نور ایمان نہیں ہوتا ان کے چہرے بگڑے ہوئے رہتے. آپ دیکھ لو، جو گستاخی کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرتے سرکار دو عالم میں، ان کے چہرے بگڑے ہوئے قدرتی طور پر بگڑے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بول رہا کہ یہ تو ولید، ہم نہیں سمجھنا کہ ولید کو قیامت تک آنے والے ہر اس بے ادب کا چہرہ ظاہر اور باطن اللہ جو نا ذلیل، وہ ذلیل بھی ہوگا، رسوا بھی ہوگا. دنیا میں بھی اس کے چہرے میں بگاڑ ہو گیا، آخرت میں بھی اس کے چہروں کو دیکھ کے بولیں گے یہ تو بے ادب کا چہرہ، یہ تو بے ادب کا چہرہ. تو بتانا کے مقصد کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو سکھانا ہے، سیکھنا ہے اور سکھانا ہے، کیونکہ یہ محبت ہی رب تک لے کے جائے گی. یہ محبت ہی اللہ تعالیٰ کی بندگی میں آسانی دے گی. یہ محبت رہے گی تو دنیا بھی آخرت بھی دونوں بھی سنور جائے گی. اور ایک اب یہ گستاخ تھا، اور ایک گستاخ کا جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا قرآن مجید، وہ کون ہے؟ وہ ابو لہب. ابو لہب کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ تھا وہ بھی. اب ایک بار ابو لہب کیا کرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا کرا، وہ عرض کرا کہ تمہارا ہاتھ ٹوٹ جائے معاذ اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر دیا. اب یہاں پر بھی عذاب. اب پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کوئی کرا، اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند. اب اللہ تعالیٰ وہی نازل فرما دیے، غضب الہی ہوا کہ اللہ کا جو ہے نا آیت نازل ہوئی اور پوری سورہ لہب اتار دی اللہ تعالیٰ. پوری سورہ لہب، ابو لہب اور اس کی جو وائف ہے ام جمیل، ان دونوں کے متعلق پوری سورت. اب وہ سورت کو ہم پڑھتے ہیں، چھوٹی سورت ہے بلکہ ہم روز نماز میں پڑھتے ہیں وہ سورت. وہ اب سورت پڑھ کے ہم بولنا کہ سرکار کی بے ادبی کرنے والوں کا انجام کیا ہے. اور تو سرکار کی بے ادبی کرنے، اب یہ بے ادبی کرا. اب سورہ لہب کیا ہے؟ ابو لہب، سورہ لہب آیت نمبر 1 سے پہلی آیت، ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائے، یعنی ٹوٹ جائے. اب سرکار کے مبارک ہاتھ پہ انگلی اٹھایا تھا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے، یعنی وہ تباہ اور برباد ہو جائے. اب اللہ تعالیٰ لعنت بھیج رہا، وہاں ولید کو لعنت ہوئی، ولید ذلیل ہوا، اس کے جو ہے نا اس کی جو ہے نا نطفے پر جو ہے نا نطفے کی اصل بھی اللہ تعالیٰ کھول دیے، اس کے ظاہری کردار کو بھی کھول دیا، اس کے باطنی کردار کو بھی کھول دی. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ وہاں پر لعنت ہوئی، یا ابو لہب کو بھی لعنت ہوئی، یعنی دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے محبوب اس کے، یعنی وہ اس کی ذات وہ مطلب وہ ہمیشہ برباد رہے، اللہ کی لعنت اس پہ، اور وہ تباہ بھی ہو گیا، اور وہ تباہ ہو گیا اور اس کو اپنا مال اور کمائی کچھ کام نہیں ہے. یعنی یہ لوگ مال اور کمائی کا گھمنڈ ان کو تھا. اللہ تعالیٰ فرمانا یہ جو مال اور کمائی کا گھمنڈ تھا اس کو کہ مال سے میں بچ جاؤں گا، کمائی سے بچ جاؤں گا، یہ نہ مال کام آیا اس کو، نہ کمائی کچھ کام آئی. ان قریب بھڑکتی ہوئی آگ میں وہ بھی اور اس کی جوڑے بھی پہنچیں گے. اب قریب ہے کہ بھڑکتی ہوئی آگ میں وہ پہنچیں گے. اور وہ بیوی کیا تھی؟ جو لکڑیوں کا بوجھ سر پر اٹھاتی، اس کے گلے میں کھجور کی چھال کی رسی تھی. اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو عورت ہے ام جمیل، اس کے یہ بھی گستاخی ہے. دیکھو مرد کی بھی جو ہے نا ذکر کرے اللہ تعالیٰ کہ یہ گستاخ تھے، ان کا انجام کیا ہوا. عورت اس کی وائف کا بھی ذکر کرے کہ وہ کیا کرتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نا راستے میں کانٹے سر پہ کانٹوں کا کھٹا لاتی تھی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا راستے میں صحابہ کرام کے راستے میں رکھتی تاکہ ان کو تکلیف ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف، دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف مرد ہو یا عورت اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کرتا. اب اس کی موت کیسا ہوئی؟ اس کے گلے میں کیا ہے؟ کھجور کی چھال کی رسی تھی. اللہ تعالیٰ کیا کرے، وہ کھجور کی چھال کی رسی پہنتی تھی اور کھٹا جو ہے نا بوجھ اس کا لاتی تھی سر پر. تو اللہ تعالیٰ کیا کرے، ایک مرتبہ وہ چل رہی تھی لے کر راستے میں تھک گئی تھی تو بوجھ لا رہی تھی تو تھک کے جو ہے نا ایک راستے پہ پتھر میں بیٹھ گئی. تو اللہ تعالیٰ کیا کرے، ایک فرشتوں کو بھیجی. فرشتہ اس کے پیچھے سے کیا کرا، جو اس کا جو بوجھ تھا سر پہ وہ گر گیا، اس کے سر پہ سے گرایا، فرشتے نے گرایا اور وہ اس کی رسی سے کیا ہوا، ام جمیل کو کیا ہوا، گلے میں اس کی پھانسی لگ گئی اور وہ مر گئی. مطلب کیا ہے، ولید ابھی قیامت تک لعنت، ابو لہب پر لعنت، اس کی وائف ام جمیل اس پر بھی لعنت. مطلب ان کا ذکر ختم. مطلب یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی میں لگے ہوئے تھے، یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو مٹانے میں لگے ہوئے تھے، یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام و نشان کے پیچھے لگے ہوئے تھے کہ ہم ان کے نام و نشان کو مٹائیں گے، ہم ان کی جو ہے نا تبلیغ کرنے نہیں دیں گے، ہم ان کے دین کو آنے نہیں دیں گے. مگر نہ ولید ہے آج، نہ ابو لہب ہے، نہ دوسرے جو ہے نا وہ چھچورے جو نا کفار مشرکین ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے تھے. آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا 1400 سال سے کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا چل رہا. اور کیوں نہ چلے؟ کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے وَرَفَعْنَا
اللہ کا ذکر اے محبوب ہم آپ کے ذکر کو ہم کرو یا نہ کرو اللہ اپنے محبوب کا ذکر بلند کرتے رہتے کرتے رہتے کرتے رہتے کرتے رہتے اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو راضی کرتے رہتے حتیٰ کہ قیامت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازیں گے. یہ تو دوسرا گستاخ تھا. اور ایک گستاخ کے بارے میں ہم رکھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ بات کہ ایک گستاخ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا تھا. اب اس کی حالت بتانا کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عام شخصیت نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ شخصیت ہے, سب سے زیادہ محبوب ہے اللہ کے تمام انبیاء علیہ سے میں بڑا مقام آپ کا ہے. آپ کے بارے میں سوال پوچھا جا رہا ہے خبر میں, بتائیں گے بارے میں کیا کہا کرتا تھا. اگر ہم بے ادبوں میں گستاخوں میں رہیں گے تو گستاخانہ جواب دیں گے. اگر ہم ادب والوں میں رہیں گے محبت والوں میں رہیں گے, مرتے جب سوال ہوگا بتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیوں پوچھا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, کیونکہ یہ ایمان کی بنیاد ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کی بنیاد ہے. یہ ہے تو ایمان, یہ آپ کی محبت ہے تو ایمان ہے, آپ کی محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. پوچھا جا رہا ہے بتا کیا کہا کرتا تھا, کیا غور کرے سوال پہ, آپ بتا تو کیا کہا کرتا تھا, کیا کہا کرتا تھا, کیا جو یہاں پر عقیدہ رہیں گا وہاں پر کام آئیں گا, کیونکہ عقیدے کا تعلق دل سے اور خبر میں سوالات زبان سے نہیں دل سے پوچھیں گے. تو اسی لیے سب سے اہم چیز کیا ہے, عقیدے کو درست کرنا بولتے اللہ والے. عقیدہ اللہ سے صحیح ہونا, عقیدہ رسول اللہ سے صحیح ہونا, عقیدہ جو ہے نا مخلوق سے صحیح ہونا. تو یہ عقیدہ درست ہوگا تو ہمارے جوابات بھی, ہمارے سوال جو بھی سوالات پوچھے جائیں گے اس کے جوابات بھی درست. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت پہچان ضروری ہے. وہ معرفت صحیح حاصل کریں گے, جانتا پن صحیح حاصل کریں گے تو ہم ادب کرنے والے, محبت کرنے والے, اطاعت کرنے والے, فرمانبردار بنیں. جب ہمارے کو دنیا میں بھی بھلائی ملتی ہے آخرت میں بھلائی. اب ایک شخص تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, وہ کاتب وحی تھا, یعنی اس کی ڈیوٹی کیا تھی, جو بھی وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترتی وہ لکھتا تھا. اس کی ڈیوٹی آپ سوچیے, آپ وہی کا لکھنے والا ہے, مگر اس کے مقدر میں کیا تھا, اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, وہ مرتد ہو گیا. مرتد مطلب مان کے پلٹ جانا, دین لا لیے, اسلام لا لیے, اس کے بعد پلٹ گیا, مطلب اب جو ہے نا چھوڑ دیا دین, بس سمجھ میں نہیں آیا اس کو تو اس کو مرتد بولتے. مان کر پلٹ گیا مرتد اس کو بولتے. اب وہ کاتب وہی تھا, وہی لکھنے والا تھا. اب جب مرتد ہوا تو اس کا حال کیا ہوا کہ مرتد ہونے کے بعد وہ جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عیب لوگوں میں عیب جھوٹے باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں میں جو ہے نا بولنے لگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اس کی موت ہو گئی. اب موت کیسا ہوئی اس کی, اب یہ بے ادب کا جو ہے نا, جو بے ادب ہوتا ہے اس کا حال بتانا چاہ رہا ہوں. ادب کرنے والے کا مقام تو ہم انشاءاللہ دیکھیں گے انشاءاللہ. بے ادب کا مقام کیوں بتا رہے اللہ تعالیٰ, حدیث اور قرآن کیوں بتا رہے, اسی لیے کہ سرکار کی اہمیت ہے اللہ کے پاس. سرکار دو عالم کی محبت ہی اصل ایمان ہے. بغیر نبی کریم, اس لیے بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا, کہ وہ ذکر سے بار بار ذکر کرتے کرتے کرتے, درود پڑھتے سلام پڑھتے وہ دل میں محبت اتر جاتی, احترام اتر جاتا, تو اخلاق اتر جاتے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیرت اتر جاتی. تو وہ جو شخص تھا وہ کاتب وہی تھا, عیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں کے سامنے بیان کرنے لگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہے, جھوٹے باتیں. اس کی موت ہو گئی. اب اس کی موت کیسا ہوئی, جب اس کو خبر میں ڈالا گیا تو خبر کے گڑھے میں ڈالا گیا. تھوڑی دیر کے بعد جب لوگ واپس وہاں سے قبرستان کے پاس سے جا رہے تھے, اس کی جابی خبر ہے وہاں سے جا رہے تھے, تو دیکھا کہ اس خبر سے اس کی لاش نکلے بھی باہر, مطلب زمین قبول نہ کرے. تو اس کے جو دوست وغیرہ رشتے دار تھے وہ یہ سمجھے شاید صحابہ کرام یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی غلام اس کے جو ہے نا باڈی کو خبر سے نکال کے باہر رکھے. تو وہ لوگ کیا کرے, پھر اس کو جو ہے نا خبر میں ڈالے. پھر تھوڑی دیر کے بعد دیکھتے ہیں کہ وہ گستاخ جو ہے نا اس کی جو لاش ہے وہ جو ہے نا خبر سے نکل کے باہر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی بتانا چاہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب احترام نہیں کریں گے تو دنیا بھی رسوائی ہے, آخرت میں بھی رسوائی ہے, دنیا میں بھی ذلت, آخرت میں بھی ذلت, تو ذلیل ہونے والے ہی. اب اس کو زمین بھی قبول نہیں کری تو وہ لوگ کیا کرے, اور بڑا گڑا کھودے. شاید گڑا جو ہے نا چھوٹا ہونے کی وجہ سے لاش نکل جا رہی, اور بڑا گڑا کھودے, اور بڑا گڑا کھودے, پھر ڈالے اس کو, پھر دیکھے تو تھوڑی دیر کے بعد اس کی لاش باہر نکلے بھی. مطلب کیا ہے, اس کی زمین کو بھی لاش, اس کی زمین بھی اس کی لاش کو قبول نہیں کی. اللہ تعالیٰ اس کا ایسا عبرت ناک انجام دیے, مر گیا مگر مرنے کے بعد بھی اس کو سکون نہیں ہے, زمین بھی قبول نہیں کری, ایسا عبرت ناک انجام ہوا. تو سوچیے آپ کیسے لعنتی شخص ہے. تو خلاصہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے کہ تم میں سے کوئی بھی مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کی والد, اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں.
تو سرکار دو عالم کی محبت فرض ہے، فرض عین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری سیرت باطنی سیرت کو اپنی زندگی میں لائیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مرتبے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتائے وہ خود سمجھیں گے، لوگوں کو سمجھائیں گے، تو ہمارے اندر سے عقیدہ بھی درست ہوگا۔ جب عقیدہ درست ہوتا ہے تو محبت آئے۔ عقیدہ پہلے کیا ہے؟ عقیدہ ہے، اس لیے کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ ایمان کے معنی جاننا ہے، جانتے جانتے پہچان ہوتی، پہچانتے ہی بندہ محبت کرنے لگتا۔ اللہ کو جانا، پھر اللہ کو جانتے 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 اللہ کو پہچان لیتا۔ جب اللہ کو پہچان لیتا اللہ سے اس کی محبت ہوتی۔ جب اللہ سے محبت ہوتی تو اللہ کا ہی ذکر کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بندہ جانتا 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 کہ میرے سرکار کا یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے، جان نہیں سکتے۔ حقیقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حقیقت کو کوئی مخلوق نہیں جان سکتے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ مقام۔ مگر جو بظاہر ہمیں بتایا گیا، جو اولیاء اللہ کے تھرو ہمیں بتایا گیا کہ سرکار کے مرتبوں کو، سرکار کی خصوصیاتوں کو، سرکار کے شان کو جانتا 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 گیا، جانتا گیا، جانتا گیا، پھر جانتے جانتے سرکار کی پہچان ہوگی، سرکار کی پہچان ہوگی، سرکار سے پھر محبت ہوگی، سرکار سے محبت ہوگی، اب اس کو سرکار کے علاوہ کوئی نہیں دکھتے، ہر معاملے میں سرکار کو رکھتا انہیں۔ جب محبت ہوگی تو اطاعت ہوگی، جب اطاعت ہوگی تو اللہ تعالیٰ بولے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، تم اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو رحم کب ہوگا؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی، اور یہ صحابہ کرام کر کے بتائے، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، تمام صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب احترام فرماتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب ہوتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بارگاہ سے نکلنے کے بعد بھی ادب ہوتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کا ادب ہوتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کا ادب ہوتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ذکر ہوتا وہ ادب ہوتا۔ تو یہ صحابہ کرام کر کے کیا ہوتا ہے؟ اب ہمارا کام ہے، ہماری جتنی بھی زندگی ہے، ہم خود بھی اور دوسروں کو بھی یہی بتانا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دین کا مشن تھا، وہ جو دین لے کے آیا اس کو زندگی میں لانا، اس کو سیکھنا سمجھنا، اور وہ حدیث سرکار کی کیا علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے، فرض ہے نا، علم کا حاصل کرنا فرض ہے نا، علم حاصل کرو، اگر سے چین جانا پڑے تو یہ علم حاصل کرنا۔ علم کون سا ہے؟ وہ لا الہ الا اللہ کا علم ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے۔ آخر میں مولا سے یہی دعا ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ جو کچھ کہا گیا ہے، سنا گیا ہے، بولنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، ہماری ساتھی قبول ما، اس میں جو غلطیاں ہوں گی معاف فرما دے، اپنے فضل و کرم سے ظاہر اور باطن پاک صاف کر دے۔ تیرے محبوب کا ادب احترام، تیرے محبوب کی بارگاہوں کا ادب، تیرے محبوب سے نسبت شدہ ہر چیز کا ادب احترام بجا لانے والا بنا، مولا تیرے محبوب کی شان بتا، مولا تیرے محبوب کی معرفت عطا کر، تیرے محبوب کی غلامی عطا کر، تیرے محبوب کی اطاعت کر، تیرے محبوب پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے والا بنا، مولا ادب کے ساتھ محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے والا بنا، اہل بیت کی محبت، اہل بیت کی غلامی، اہل بیت کا احترام کرنے والا بنا، مولا قرآن کی محبت اگر قرآن سے محبت اگر واسطہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم والا، جو مانگا وہ بھی عطا، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا، جو مانگنے سے رہ گیا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سختی تو ان میں عطا فرما، بلا جو بھی آئے سب کی دعاؤں کو جائز قبول فرما، اس میں جتنی بھی غلطیاں ہوگی اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے صدقے میں، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کے صدقے میں معاف فرما دے، مولا اے رحم الرحیم معاف فرما، یا رحم الرحیم معاف فرما، یا رحم الرحیم معاف فرما۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، والسلام علیکم، الحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔